مجھے ایک اہل حدیث عالم نے فون کیا، بہت بڑے عالم دین ہے، 60+ ان کی ایج ہے. مجھے کہنے لگے کہ ہمارے نمازی زور لگا رہے ہیں کہ ہم غائبانہ نماز جنازہ پڑھیں ممتاز قادری کا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں جی وہ شہید ہوا ہے. میں نے کہا شہید ہوا ہے وہ؟ اپنے ادارے کے ساتھ، اپنی نوکری کے ساتھ نمک حرامی کرنے والا شہید ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ دین کے ساتھ کوئی وفاداری ہے، وہ تو ثابت ہو چکی کہ دین کے ساتھ کوئی وفاداری نہیں، وہ جعلی الزامات ہے. اگر اصلی بھی ہوں الزامات تب بھی یہ نہیں کر سکتے. کیا صحابہ کرام علیہم رضوان نے غزوہ بدر کے قیدیوں کو جب قید کیا تھا تو رسول اللہ کی اجازت کے بغیر انہیں قتل کر دیا تھا؟ حضرت عمر کی تو خواہش تھی کہ قتل کیے جائیں. تو حضرت عمر نے یہ حرکت کی تھی کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ غداری کرتے اور رات کے وقت جا کے سارے قیدی قتل کر دیتے. انہیں پتا تھا کہ دنیا میں نظام ایسے نہیں چلتا. لیکن یہ اتنے نمک حرام ہے کہ یہ لوگ ریاست سے تنخواہیں لیتے ہیں اور عوام کی حفاظت کے لیے انہیں بھرتی کیا جاتا ہے. عوام ٹیکسز دیتے ہیں اور عوام اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں. ان کے پاس جاتے ہوئے یہ اندر جناب بندوں کو مار دیتے ہیں. مشکل کر دیا ہے انہوں نے ایک عام بندے کے لیے انصاف کا حصول. میں آپ کو بتاؤں 2016 میں جب ممتاز قادری کو پھانسی ہوئی پہنچا. اب اگر ایسے میں کوئی محبت رسول میں ڈوب کر عشق رسول سے مغلوب ہو کر اپنے آپ میں قانون لے لیتا ہے اور کسی گستاخ رسول کو کیفر کردار تک پہنچا دیتا ہے اور مار دیتا ہے، تب بھی حکم شرعی یہی ہے کہ اس کے لیے وہ سزائیں نہیں ہے. جیسے کہ ایک مسلمان کو جو قتل کر دے تو اس کو مطلب سزا دی جاتی ہے، قصاص لیا جاتا ہے، ایسی سزا نہیں ہے. گستاخ رسول کو اگر کوئی عام مسلمان نہیں مار دے، اپنے آپ میں قانون لے لے اس کو مار دے، تو اس پر شریعت اسلامیہ میں اس طرح کی سزائیں نہیں ہیں کہ جو مطلب عام آدمی کے قاتل پر ہوتی، کیونکہ یہ اس نے مسلمان کو نہیں مارا بلکہ گستاخ رسول کو مارا. تو مجھے ایک اہل حدیث عالم نے فون کیا، بہت بڑے عالم دین ہے، 60+ ان کی ایج ہے. مجھے کہنے لگے کہ ہمارے نمازی زور لگا رہے ہیں کہ ہم غائبانہ نماز جنازہ پڑھیں ممتاز قادری کا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں جی وہ شہید ہوا ہے. میں نے کہا شہید ہوا ہے وہ؟ اپنے ادارے کے ساتھ، اپنی نوکری کے ساتھ نمک حرامی کرنے والا شہید ہے. اور سب سے بڑی بات کہ تم وہابی لوگ، ان کو تو وہ کافر سمجھتا ہے. آج اگر وہ قبر سے نکل آئے نا سب سے پہلے تمہیں قتل کرے گا. جو تمہیں کافر سمجھے اس کا غائبانہ نماز جنازہ تم پڑھ رہے ہو تو سمجھ لو اپنا ہی جنازہ پڑھ رہے ہو، کیونکہ وہ قبر سے نکل آیا تو تمہیں نہیں چھوڑے گا. اور اگر یقین نہیں آتا نا تو اس ممتاز قادری کا نام بیچ کے جس خادم رضوی نے یہ TLP کھڑی کی تھی نا، اس نے مسجد کے باہر ڈاکٹر اقبال کے مزار کے پاس کہا تھا، اذان کے لیے کہا تھا کہ وابیاں دی اذان دا کے احترام ہے تے سوراں دے سور نے کہا تھا نا. کہنا انہاں بڑے دا اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے او بھابیاں دی اذان اے دا گڑا دے اے تے سور دے سور چلو چلیے. تو وابیوں تمہیں حیا بھی نہیں آتی ہو کہ تم انہی لوگوں کے جنازے پڑھتے ہو جو تمہاری اذان کا بھی احترام نہیں کرتے. حالانکہ اذان تو وابیوں کی نہیں ہے، اذان تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے. اور خادم رضوی کا بھی کیا قصور ہے؟ یہ رضوی جس کی وجہ سے اپنے آپ کو کہتا تھا احمد صاحب بریلوی ان کا روحانی ابا، اس نے کہا ہے کہ جو یہ وہابی لوگ ہیں ان کی نہ نماز ہے نہ جماعت ہے. جب پوچھا گیا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں، ان کا ان کی اپنی نہیں ہوتی. پوچھا گیا ان کی مسجد میں پڑھ لیں، ان کا کفار کی مساجد مثل گھر کے ہے. عام گھر میں جس طرح نماز مجبوراً ہو جاتی ہے، ان کافروں کی مسجدوں میں آپ پڑھ سکتے ہو. کفار کہا کس کو؟ اہل حدیث کو اور دیوبند کو. وہابی اعلی حضرت دونوں کو کہتے ہیں. حالانکہ اعلی حضرت کو اتنی بھی شرم نہیں ہے کہ کفار کی مسجدیں نہیں ہوتی، کفار کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں. اسی لیے ہم قادیانیوں کو بیت الحمد کہتے ہیں کہ وہ لکھیں، مسجد نہیں لکھنے دیتے.
8 बरेलवियों की हुकूमत आ गई ना, ये देवबंदियों और अहले हदीसों को भी कहेंगे मस्जिद लिखना बंद करो, क्योंकि हमारे आला हज़रत ने कहा था ये कुफार की हैं, या खो लैणगे तुहाडे कोलों, तुसी पढ़ दो इन्हां दे गायबाना नमाज़े जनाजा। फिर पूछा गया अजान, उन्होंने कहा अजान का क्या एहतराम है, बस सिर्फ नबी इस्लाम के नाम पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लें और अल्लाह के नाम पे अज़्ज़ा वजल, बाकी इनकी अजान का जवाब भी नहीं देना, ना इनकी अजान का कोई एहतराम है। तो भाई खादिम रिजवी ने फिर यही कहना था ना आगे से, क्योंकि आला हज़रत कह के गए हैं। फिर जो अहकाम शरीयत में उन्होंने फट्टे उठाए हैं इनके, उन्होंने कहा कि वहाबी अहले हदीस हो, देवबंदी हो, शिया हो और कादियानी काफरों को इनके साथ जिक्र किया, नेचरी हो, सर सैयद अहमद खान के नेचर में मानने वाले लोग, ये 1 लाख दफा भी अल्लाह का नाम लें ज़बिया मुर्दार है, अलबत्ता यहूदो नसारा का ज़बिया हलाल है। जी हाँ, यहूदो नसारा आला हज़रत के नजदीक बेहतर है, किससे? अहले हदीस से, देवबंद से, शिया से, और कादियानियों के साथ उनको शामिल किया हुआ है। और मैं क्या किधर जनाजा पढ़ने लगे हो? अल्लाह का शुक्र है फिर उन्होंने गायबाना नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ा, यानी कि अपना नहीं पढ़ा। और मुझे इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी से बुनियादी इख्तलाफ है हमेशा से, उस जमाने से, जिस जमाने में आज जो जमात इस वक्त मजलूम है ये उनके साथ मिलकर बाकियों पे जुल्म कर रही थी। मैं उस जमाने में भी कहता था कि इनको पॉलिटिकल लैंडस्केप से अलग हो जाना चाहिए, लेकिन ये उनका क्रेडिट है कि 2016 में 29 फरवरी को उन्होंने मुमताज कादरी की फांसी को एग्जीक्यूट किया, और दिन ऐसा चूज किया कि 4 साल के बाद बरसी आए, क्योंकि 29 फरवरी 4 साल बाद आता है। वैसे फरवरी 28 का होता है, ये जानबूझ के उन्होंने 29 फरवरी की डेट रखी थी 2016 में, वरना हर साल वहां बरसी होनी थी। तो वो बरसी तो मर गया, हाँ, क्योंकि वो दिन ही नहीं आना, किस तरह मनावन। अगर उस वक्त ये दलेरी ना दिखाते, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, ये पंजाब का वजीर आला, ये अपने मर्जी के मौलवी और पीर बुलाकर, जो एक चाय की प्याली पर बिकने वाले थे, उनको बुलाकर इसने कहा कि अगर मुमताज कादरी को हमने फांसी दे दी तो क्या कौम उसको शहीद तो नहीं कहेगी? ये इसने उनसे पूछा, कहा कि उनको कौम शहीद तो नहीं कहेगी इस शख्स को अगर हमने इसको फट्टे चढ़ा दिया? तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये 4-5 मौलवी हैं सिर्फ जो नाम लेते हैं, मुमताज कादरी के साथ तो कोई भी नहीं खड़ा हुआ, कौम भी मुमताज कादरी के साथ नहीं है, ये 4-5 मौलवी हैं जो सस्ती शोहरत के लिए मुमताज कादरी का नाम लेते हैं, और तो कौम ही कोई नहीं खड़ी उनके पास, इसको कौन शहीद कहेगा? इसका तो जनाजा पढ़ने के लिए कोई नहीं आएगा। अब तुम सारे यहूद और नसारा के एजेंट, सारे दीन के दुश्मन सर जोड़ के बैठो। आर्मी चीफ या चीफ जस्टिस, तो ये जो आपको आज वाकयात नजर आ रहे हैं ना, इनकी तादाद सैकड़ों में हो जाती है डेली बेस के ऊपर। जाहिर है 25 करोड़ आबादी का एटम बम है, उसमें ये वाकयात बहुत थोड़े हैं उस हवाले से देखा जाए तो, लेकिन इस हवाले से कानून साजी भी कोई होनी चाहिए भाई। आजकल आपको पता है हमारी स्टैब्लिशमेंट और पॉलिटिकल गवर्नमेंट मिलकर ना आइन में 20वीं तरमीम करने जा रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस उम्मत के ऊपर रहम खाएं। इस 20वीं तरमीम में 295C के साथ एक शिक ऐड कर दें कि अगर कोई शख्स तौहीन से तौबा कर ले तो उसकी तौबा एक्सेप्टेबल है, वरना ये 295C जब इस तरीके से रहेगी बगैर इसकी तफसीलात के, तो इसको लोग मिस यूज करते रहेंगे। कोई हर्ज नहीं है और किसी से पूछने की जरूरत नहीं, चुप करके डालें बीच में। कोई शिक मैं तब्दील करने का नहीं कह रहा, वो अपनी जगह रहे, लेकिन साथ ऐड कर दें कि अगर कोई शख्स तौबा कर लेगा तो उसकी तौबा एक्सेप्टेबल है। और इसके लिए मैंने 4 स्टेप बताए थे कि अगर किसी पे तौहीन मजहब का इल्जाम लगे, पहले नंबर पे आप शवाहिद इकट्ठे करें। हो सकता है AI से बनी हुई कोई वीडियो ना हो या गवाह झूठे हो, और जब बिल्कुल यकीन हो जाए कि ये ऐसा ही है, तौहीन मजहब हुई है, तो दूसरे स्टेप में एक मेडिकल बोर्ड हो, ये डिसाइड करे कि जिस शख्स ने तौहीन किया इसका ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक है कि नहीं, ये मजजूब तो नहीं है, कलंदर तो नहीं है, हाँ होशोवास में है ना।
اچھا انہاں دے کم پاون چشتی رسول اللہ تے کہندے نے وہ حال میں تھے. ہائے ہائے تواڈے حال ہی چوندے نے, دوسرے نو بے حال کیتے ہیں تسی. تو چیک کریں وہ مجذوب تو نہیں, کہیں کلندر تو نہیں ہے, ادھا کلندر ہے یا پورا. اور اگر ثابت ہو جائے کہ پاگل نہیں ہے, بیسیکلی تو پاگل کو یہ انہوں نے نام رکھے ہوئے نا, پاگل نہیں ہے, پھر تیسرے سٹیپ میں علماء کے پینل کے سامنے اس بندے کو پیش کیا جائے گا, تیرا دماغ بھی ٹھیک ہے, یہ تو جو بھونک رہا ہے تجھے پتا ہے یہ کتنا بڑا جرم ہے, توبہ کر, ادروائز چوتھے سٹیپ میں تیرے اوپر جوڈیشری میں مقدمہ چلا کے سزا نافذ ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے کوئی زیادہ سے زیادہ بھی ڈھیٹ ہوا نا, تیسرے سٹیپ میں توبہ کر ہی لے گا, چوتھے سٹیپ تک جانے ہی کسی نے نہیں. لیکن یہ تو پہلا سٹیپ بھی نہیں طے ہوتا. یہ 4 سٹیپ B295C کے انڈر, چاہے آپ زمیمے کے طور پر, انیکشر کے طور پر لگائیں, یہ ہونا چاہیے. ادروائز یہ جو 20ویں ترمیم کر رہے ہیں اس کا آپ کو کوئی فائدہ ہوگا یا آپ کے گمان میں پاکستان کو کوئی فائدہ ہوگا, لیکن اگر پاکستان کو کوئی فائدہ ملنا ہے تو یہ ہے کہ 20ویں آئینی ترمیم کے اندر میں ریکویسٹ کروں گا پرائم منسٹر سے بھی اور آرمی چیف سے بھی, اپنی اسٹیبلشمنٹ سے, کہ خدا کے لیے یہ ہمارے ہاتھ دیکھیں, 295C کے ساتھ یہ توبہ والی شک ایڈ کریں. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے 3 بڑے گناہ گنوائے ہیں. سورۃ الفرقان سورت نمبر 25 آیت نمبر 68 سے 70. نمبر 1 شرک, جو کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے. نمبر 2 قتل ناحق, جو اس کائنات میں حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ ہے. اور نمبر 3 بدکاری. ان 3 گناہوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ان سے بھی توبہ کر لے ہم اس کے نہ صرف گناہوں کو معاف کر دیں گے بلکہ نیکیوں سے بدل دیں گے. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. مجھے بتائیں شرک بڑا گناہ ہے یا توہین رسالت کرنا بڑا گناہ ہے؟ تو اس کی توبہ تو آئی بھی ہے. اور یہاں توہین رسالت جان بوجھ کے کوئی نہیں کرتا ہے, انہوں نے دھکے سے بنائی ہوتی ہے. اگر سپوز کوئی کر بھی بیٹھے تو توبہ قبول ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا موقع ہے. یہ کئی سالوں کے بعد کوئی ترمیم ہوتی ہے, اس میں اگر یہ چیز ایڈ کر دیں تو کم از کم پاکستان جو جہنم بنا دیا ہے اس مذہبی طبقے نے, توہین مذہب کا الزام لگا کے لوگوں کو قتل کرتے ہیں, ان کی اس تکلیف سے تو اس امت کی جان چھوٹے گی. ہم نے تو فیصلہ کیا ہوا ہے کہ چن چن کے کوئی بابا ان کا نہیں چھوڑنا. جس نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, بالکل اسے اپنے علمی نیزے کی نوک پہ میں نے لینا ہے, چاہے کوئی پرانا ہے چاہے کوئی نواں ہے یا آنے والا ہے. نہ بالکل جس نے کام ڈالا ہے نہیں چھوڑیں گے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی, مفتی طارق مسعود صاحب نے چشتی رسول اللہ والا واقعہ ڈسکس کیا. وہ ٹاپکس جن کے اوپر یہ ہمیں ٹونٹ کیا کرتے تھے آج وہی ٹاپک ان کے کام آ رہے ہیں, دیکھ لیں. اور مجھے یہ بہت پہلے پتا تھا. میں 2009 میں جب دعوت و تبلیغ کا کام میں نے سٹارٹ کیا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ میرے اوپر توہین مذہب کا الزام لگائیں گے. میں نے اسی زمانے میں اندھادھند پیروی کا انجام لکھا. دیکھیں میں اس وقت سے مسلسل, پھر 2012 میں انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کے 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ مسئلہ 71B, مسلسل میں نے دیکھا یہ اس زخم کو کبھی ٹھیک نہیں ہونے دیا. چشتی رسول اللہ کو کھرچتا رہا ہوں, جیسے ہی ٹھیک ہونے لگتا ہے پھر کھرچ دیتا ہوں. اب کینسر بن گیا اللہ کے فضل سے, اب کوئی علاج نہیں, کیمو تھراپی کرا لو جو مرضی, میں کینسر بنا دیتا. یہ کیوں بنایا تھا؟ مجھے پتا تھا کہ جس دن میں نے انہیں خالی چھوڑا یہ میرے اوپر تو انہیں مذہب کا الزام لگائیں گے. اور آج کیا حالت ہے, دنیا کو یہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں عشق رسول کا اور اپنے عشق رسول کا سرٹیفکیٹ مجھ سے مانگتے ہیں. جی انجینئر صاحب ساڑھے بزرگوں نے گستاخ نہ کیا کرو. دیکھا ہے وہ کاغذی شیر سعد رضوی, وہ کوئی بات نہ کرے پھر وہ چھڑ جائے گا. ہمیں تو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے. اب آپ یہ کہیں گے تو وہ پھر وہ چھڑ جائے گا, وہ اور بات سے لگ جائے گا. ہم نہ اس کو اپنا مقابل سمجھتے ہیں نہ ہمارے کارکنان اس کو اپنا مقابل. ہائے ہائے ہائے, وہ چھڑ جائے گا. ایڈا ڈردے رہے, انہیں پتا ہے کہ انہیں چھوڑنا کوئی نہیں کسی نو. تو میں چھڑنا دے پھر میں دسدا کہ تواڈے وڈیاں نے کام پایا.
تو مفتی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ چشتی رسول اللہ کے اوپر ابھی بھی دلیری سے نہیں بولے، صرف حوالہ دکھایا اور اس کے بعد وہ کتنا ڈر رہا کہتا ہے میں اس کے صحیح یا غلط ہونے پہ بات نہیں کر رہا۔ او چھٹ ہوئے کنا ڈر نہیں ہوئے نہ کو ہوئے، چھڑ دے بزدلی، جڑا مڑ کے سامنے آ، کیا ایک کفر ہے؟ تو کہتا ہے بریلیوں کہتا ہے کہ آپ تو اس کی تعویل کرتے ہیں نا کہ یہاں رسول سے مراد وہ پیغمبر والا رسول نہیں لے رہے تھے، تو میری بات کی بھی تعویل قبول کرے۔ او اللہ سے ڈر جا یار، تو اپنی زندگی کی بھیک مانگنے کی خاطر ان کفریات کا دفاع کر رہا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو رسول کہے گا اس کی بھی تعویل ہوگی۔ کوئی شخص کسی بت کے سامنے جھکے گا تو آپ کہیں گے ہم دیکھیں گے اس کی نیت کیا ہے۔ یہی تو شرک ہے بھائی۔ ظاہر کے اوپر فتویٰ لگے گا، جب اتنی اوریاں قسم کی کوئی حرکت کرے گا کہ وہ اپنے آپ کو رسول کہے گا، اپنے نام کا کلمہ پڑھائے گا، پھر یہ تعویل نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہیں نہیں بعد میں اس نے کہہ دیا نا کلمہ وہی تھا، تو پہلے کے گیتا سے ہمیں تو یہ کہتے ہیں تم جھوٹی موٹی قادیانی لکھ کے چلے جاؤ جرمنی تو کافر ہو جاؤ گے، تمہارے ابے سچی مچی بھی کلمہ پڑھائیں تو وہ مسلمان ہی رہیں گے۔ کہتے ہیں وہ خاص حال کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ حال کی کیفیت پتہ ہی بڑی بتا رہے ہوتے ہیں کہ معرفت۔ تو خادم رضوی صاحب والی بات کروں گا، انہوں ہلکا نہ جاڑو، جڑا پونکتا جے نبی ہوتے پونکتا جے، تو آڑے بابے حال وچ جا کے پونک دیں رسول اللہ کے اوپر، با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار۔ دیوانگی اللہ کے لیے چلے گی، یہ بھی صوفیاء کے ہاں، ہمارے نزدیک وہ بھی کفر ہے۔ لیکن صوفیاء بھی اتنا ڈرتے ہیں اس مسئلے میں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص ان الحق کہے اس کی تعویل ہو جائے گی قبول، لیکن اگر کوئی کہے گا کہ انا محمد تو ہم اس کی تعویل بھی قبول نہیں کریں گے، اسے کافر سمجھیں گے۔ لیکن یہ دیکھ لیں اب تعویلات۔ اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو